السلام علیکم جی، تمام اسٹوڈنٹس کو اور تمام ویورز کو ہم اس چینل پہ ویور سکسیس چینل پہ ویلکم کہتے ہیں۔ اس چینل میں ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ ہم اسپیشل ایجوکیٹر کو اور اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیونٹ چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے اس چینل پہ، تو سب سے پہلے بات یہ آ جاتی ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو ہسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن، یہ سب سے امپورٹنٹ ایک ذہن میں کوشچن آتا ہے انسان کے کہ کہاں سے یہ اسپیشل ایجوکیشن شروع ہوئی، اسپیشل بچوں کے بارے میں کہاں سے، کیا اسپیشل ایجوکیشن پاسٹ میں بھی تھی کہ نہیں تھی، اور کتنے دور جا کے ہمیں اس کی ہسٹری ملتی ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ہی ٹاپک ہسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جو ہسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کو کئی پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک جو پہلا پارٹ جو ہم اس لیکچر میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے وہ سٹیج کہلاتی ہے ڈارک پیریڈ ان یورپ، یعنی یورپین کنٹریز میں یہ جو اسپیشل ایجوکیشن یا اسپیشل جو بچے تھے یا اسپیشل پرسنس جو تھے ان پر اس پیریڈ میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ یا تو ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان پر کوئی سایہ ہے، یا پھر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے، یا ایسی کوئی ان کو احمقانہ چیز، بیوقوفانہ چیز، فولش، اسٹوپڈ، یا ان کو سمجھا جاتا تھا کہ بیکار ہیں۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ پاس رومنس میں چلے جائیں نا، رومنس کی اس ہسٹری میں، تو رومنس جو تھے وہ واریر ٹائپ لوگ تھے، جنگجو قسم کے لوگ، فائٹر لوگ تھے۔ اب اس میں ان کا کام ہی تھا فائٹ کرنا، جنگ کرنا، اور ماضی میں آپ کو انفارمیشن ہے کہ ٹرائبل وارز ہوتی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ ایک دفعہ جنگ ہوئی تو وہ ختم ہوگی، وہ پھر نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن وہ جاری رہتی تھی۔ تو اس میں وہی لوگ زیادہ فٹ بیٹھتے تھے، وہی لوگ ان کے لیے مفید ہوتے تھے، یوزفل تھے، جو جنگ میں حصہ لے سکیں۔ اس لیے وہاں پر امپورٹنس جو تھی وہ ایسے جنگجو لوگوں کی، فائٹرز لوگوں کی، واریئرز کی، یہ زیادہ ویلیو اس دور میں ان لوگوں کی تھی۔ اس لیے جو بچہ اسپیشل پیدا ہوتا یا جو بچہ کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتا اس کے پر زیادہ توجہ ان ایراز میں کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو یورپین کنٹریز میں وہ ڈارک پیریڈ کہلاتا ہے، کیونکہ نہ ان پر کوئی توجہ تھی، نہ ان کے حقوق کے بارے میں کوئی بات ہوتی تھی، تو اس لیے اس کو ڈارک پیریڈ۔ رومنس کے بعد گریک، اگر آپ گریک کی آپ دیکھیں، گریک سویلائزیشن کو، تو اس میں بھی کیونکہ گریک میں زیادہ ایسے فلاسفرز ملتے ہیں، جیسے پلیٹو ہے، ایرسٹوٹل ہے، تو سقراط ہے، یہ لوگ ملتے ہیں گریک میں سویلائزیشن میں۔ لیکن اس میں بھی وہ کیونکہ زیادہ تر لٹریچر کا، فلاسفی کا دور تھا گریک کا زیادہ تر، تو اس میں بھی وہ لوگ جو لٹریچر سے ریلیونٹ تھے وہ آپ کو نمایاں نظر آ جائیں گے۔ جیسے ہومر کا نام آپ کو مل جائے گا۔ ہومر جو بصارت سے محروم تھا، بلائنڈ تھا، ایپک پوئٹری اگر آپ پڑھیں نا، تو ماضی میں اس کی جو سب سے پرانی ہومر کی ملتی ہے، اور وہ ہومر بلائنڈ تھا۔ تو ایسے نا، لیکن اس دور میں بھی ایسی کوئی خاص توجہ ان لوگوں پر نہیں تھی۔ صرف یہ ہوتا تھا کہ بس پلیٹو کا ایک اصول تھا، ایک رول تھا۔ پلیٹو کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا، جو مینٹلی چیلنجڈ بچے ہیں، انٹلیکچوئل ڈسیبل بھی جنہیں کہتے ہیں، انٹلیکچوئل ڈسیبل بچوں کو تو وہ کہتا تھا کہ ان پر جی سایہ ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ وہ کرتا تھا کہ ان کو یا تو مارا جائے یا ان کے سامنے ڈھول پیٹے جائیں، ڈرم
زور زور سے بجایا جائے تو ان کے اندر سے جو سایہ ہے وہ بھاگ جائے گا. اس کے اندر اس نے یہ جو اصول بنایا وہ اس بنیاد پر کہ جو ماں جب بچے کو سلاتی ہے یا بچہ جب روتا ہے تو ماں اس کو سینے سے لگا کر اس کی پیٹھ کو بیک کو تھپ تھپاتی ہے. جب وہ بیک کو تھپ تھپاتی ہے اپنے سینے سے لگا کر تو پلیٹو کہتا ہے جی بچے کے اندر کوئی پرابلمز ہوں گے، بچے کے اندر کچھ چل رہا ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن جب ماں اس کو پیٹھ پر تھپ تھپاتی ہے آہستہ آہستہ تو بچے کو ایک سکون ملتا ہے. وہ جب اس کو پیس اور کام حاصل ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے یا چپ کر جاتا ہے. تو وہ اسی لیے کہتا تھا کہ بچے کے اندر کوئی پرابلم ہے یا اسپیشل پرسن کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی معذوری ہے اس کی ذہنی، تو اس کو پھر اگر باہر سے مارا جائے یا اس کے سامنے زور زور سے ڈرم بجائے جائیں تو وہ پھر یا تو اس کے اندر جو سایہ ہے یا اس کے اندر جو مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے وہ اس کا دور ہو جائے گا. اور بہرحال وہ اس کی اپنی اس دور کی فلسفی ہے. آج ہمیں وہ عجیب لگتی ہے سنتے ہیں تو، کیونکہ آج ہم سائنٹیفک دور میں رہ رہے ہیں، اور سائنٹیفک دور میں ہونے کی وجہ سے ہم اب ہر چیز کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں. سائنس نے ہمارے ذہن کو اتنا بڑھا دیا ہے نا، لیکن اس دور میں تو اتنی نہ سائنس تھی نہ کچھ تھا. تو وہ اس دور میں جو یہ فلسفی تھی پلیٹو کی، ارسطوٹل کی، سقراط کی، یہی زیادہ تر فیمس تھی. اور ابھی بھی کچھ ارسطوٹل کی جو فلسفی ہیں وہ اکثر بکس میں آپ کو ملتی ہے. تو لیکن اس کے برعکس اگر میرا ماننا یہ ہے، ویسے تو جو بکس میں لکھا ہے نا، جو ہسٹورین لکھتے ہیں وہ تو یہی لکھتے ہیں کہ وہ ڈارک پیریڈ تھا، اس میں اسپیشل بچوں کے لیے، اسپیشل پرسنس کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. لیکن میرا ماننا اس کے برعکس یہ ہے کہ جو اسلام ہے نا، اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا آ رہا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام میں ظلم زیادتی کسی کے ساتھ ہو، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے اسپیشل پرسنز ہوں. تو کوئی بھی نبی آیا ہوگا اس نے ضرور اسپیشل پرسن کے لیے کچھ نہ کچھ تعلیمات دی ہیں جن کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی جا رہی. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ اب 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو اس میں آپ دیکھیں نا، جب ان کو نبوت ملی، مدینہ و تشریف لائے، وہاں جب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا جو صحابی تھے بصارت سے محروم، وہ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نماز نہیں مجھے نظر نہیں آتا، تو کیا میں نماز گھر پڑھ لوں، مجھے آنے جانے میں پرابلم ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مسجد میں آؤ اور مسجد میں نماز پڑھو. یہ انکلوژن تھی نا، جس کو آپ آج ہم انکلوسیو ایجوکیشن کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے ان کو سیپریٹ نہیں کیا، آئسولیٹ نہیں کیا، بلکہ انکلوڈ کیا. اسی طرح وہ عبداللہ ابن مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اذان دیتے تھے مسجد نبوی میں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بھی دیا کرتے تھے، کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے، کبھی وہ دیتے، عبداللہ ابن مکتوم. اسی طرح عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بصارت سے محروم تھے. اور کئی صحابہ، کچھ اور صحابہ بھی تھے جو فزیکل ڈسیبل تھے. تو اس طرح ماضی میں ہمیں یہ اسلام میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے ان کے کوئی حقوق، جہاں ساروں کے حقوق بتائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عام قرآن میں ملتا ہے، بائبل میں ملتا ہے کہ وہ جو بلائنڈ پرسنز ہوتے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے. اللہ نے ان کو یہ ایک دی ہوا تھا، معجزہ دیا ہوا تھا. تو ماضی میں بھی ان کی وہ چیزیں جو ہیں اسلام، اس میں یہ چیزیں ہمیں عام مل جاتی ہیں. تو یہ بہرحال یورپین کنٹریز اس صورت میں کہتا ہے کہ کوئی ایسی اسپیشل ایفرٹس علیحدہ سے کوئی ان کے چیزیں، ان کے لیے کوئی اسکول ادارے جو تو نہیں بنے، تو اس لیے وہ اس کو ڈارک پیریڈ کہہ رہے ہیں. ڈارک پیریڈ کے بعد جو پیریڈ آیا، اور یہ ڈارک پیریڈ آپ کا چلا ٹل 16 سینچری تک. جو ہسٹورین اس کو لکھتے ہیں وہ 16 سینچری تک کے پیریڈ کو ڈارک پیریڈ کہتے ہیں. صحیح جو اصل معنوں میں کام شروع ہوا وہ 16 سینچری کے میں شروع ہوا. اور 16 سینچری میں کیا ہوا وہ انشاءاللہ آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو
لائک شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی جو لیٹسٹ ویڈیو ہیں وہ بھی مل سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ۔